نا امید ماتونا، بہت ہی کمال کی کہانی۔ یہ بوڑھے عبداللہ کا جیل سے باہر پہلا دن تھا۔ صدر پاکستان نے 14 اگست کی خوشی میں بہت سارے قیدیوں کی سزا کم کر دی تھی۔ وہ تقریباً 40 سال کی قید کاٹ کر رہا ہوا تھا۔ اس کے کئی دوستوں کو رشتہ دار لینے آئے ہوئے تھے، لیکن عبداللہ کو کون لینے آتا؟ ایک ہی بیٹا تھا جو کئی سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ البتہ اس کا پوتا سلیم جیل میں اسے ملنے آتا رہتا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بہت کچھ اجنبی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہری اور لمبی سانس لی۔ تیز دھوپ سے بھرا چمکدار آسمان، بہت ہی دکھی سٹوری ہونے والی ہے۔ فضا میں پھیلی ملی جلی سی خوشبوؤں اور ان گنت آوازیں۔ آزادی کا اپنا ایک مزہ ہے، یہ بات عبداللہ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ وہ 17 سال کا تھا جب اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کرنے نکلا تھا۔ راستے میں پڑی لاشیں، پھر ماں، خالہ اور بہنوں کی چیخیں اور سکھوں کی چمکتی کرپانیں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ قسمت سے شدید زخمی حالت میں بارڈر پر لے تو آئی، لیکن اس کا پورا خاندان قربان ہو گیا تھا۔ اس کو یاد ہے بچپن میں چھوٹے چھوٹے جھنڈے بنا کر وہ گلی کوچوں میں نعرے لگایا کرتے تھے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی سٹوری آپ کو میرے چینل پر ملتی رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے خاندان کے سب بڑے جب بھی اکٹھے ہوتے، نیا وطن پاکستان ہی زیر بحث رہتا تھا۔ ایک ایسا وطن جہاں خوشحالی اور امن کا بول بالا ہوگا، جہاں سچائی، امانت داری اور محبتوں کے پھول اگیں گے۔ سب بچے بڑے رونق کتنے پرجوش ہو جایا کرتے تھے۔ وہ چلتا رہا اور ماضی کے اوراق پلٹتا رہا۔ آخرکار اس کے کمزور پیروں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا تو وہ سامنے پڑے ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ اس کی جیب میں کچھ پیسے تھے، لیکن کھانا خرید کر لانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ بیٹا ذرا یہ سامنے والے بازار سے 2 نان کباب لا دو، اس نے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان سے کہا۔ جی جی کیوں نہیں، میں یوں گیا اور یوں آیا، وہ نوجوان خوش دلی سے بولا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی۔ عبداللہ کا انتظار ہی رہا۔ جب مزید 1 گھنٹے کے بعد بھی اس نوجوان کے آنے کی کوئی آثار نظر نہیں آئے تو اس نے نہایت حیرانی سے سوچا، کتنے افسوس کی بات ہے، پاکستان اور جھوٹ۔ اچانک ایک رکشے والے نے اس کے خیالات کے تسلسل کو توڑ دیا، جیسے انسان کو خیال آتے۔ بزرگوں، کدھر جانا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا سا کاغذ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ راستے میں رکشے والے کو ٹریفک کانسٹیبل نے روک دیا۔ کاغذ دکھاؤ، کانسٹیبل درستی سے بولا۔ رکشے والے نے کاغذ نکالے اور اس کو تھما دیے۔ کانسٹیبل نے ہنکارا بھرا، یہ لائٹ کب سے ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک کیوں نہیں کراتے؟ اور صادق، لکھ چلان اس کا۔ رکشے والا اکا بکا اس کو دیکھنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ مسکراتا ہوا سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور رکشہ سٹارٹ کرنے لگا۔ عبداللہ نے کہا، بیٹا تم لائٹ ٹھیک کرا لیتے تو چلان نہ بھرنا پڑتا۔ رکشہ والا ہنس پڑا، نہیں بزرگوں، 50 روپے لے کر چھوڑ دیا ہے، ویسے بھی لائٹ ٹھیک ہوتی بھی تو وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیتے۔ چائے پانی کے لیے عبداللہ سکتے میں آ گیا۔ پاکستان اور رشوت۔ راستے میں ایک پھولوں والی ریڑھی نظر آئی تو عبداللہ نے رکشہ رکوا لیا۔ سیب لے کر وہ واپس رکشے میں بیٹھا تو رکشے والے نے پچھلے شیشے سے اسے غور سے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ بہت ہی کمال کی کہانی ہونے والی، ایک ہارٹ ٹچنگ ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور ایک اپنا اچھا سا کمنٹ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑ کر جانا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب وہ نور ٹاؤن میں داخل ہو رہے تھے۔ جلدی وہ اپنے پوتے کے گھر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر
رکشے والے کو تھمایا اور شاپر سنبھالتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ یہ کیا؟ عبداللہ کو شاپر میں کچھ زیادہ ہی نرم سا محسوس ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو گلے سڑے سیب اس منہ چڑھا رہے تھے، لیکن میں نے تو اس سے زیادہ اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ پاکستان اور دھوکہ۔ وہ شاپر گلی کے نکڑ پر پڑے ڈرام میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ اب تب اس کے سارے خواب جو وہ جیل میں پاکستان سے متعلق دیکھتا رہتا تھا ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ جیسے بندہ کسی چیز کو نظریے کو دیکھتا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا لیکن آگے سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ اس کا رواں سوال کر رہا تھا، جیسے کیا یہی وہ ملک ہے جس کے لیے اس زمانے میں گاؤں گاؤں کریا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونجتے رہتے تھے؟ کیا یہی وہ سرزمین ہے جس کے لیے اس کا پورا خاندان کٹ گیا؟ اور جب اس نے آخری بار مڑ کر اپنے باپ اور تایا کی لاشوں کو دیکھا تھا تو ان کی آدھ کھلی آنکھوں میں پاکستان صاف لکھا نظر آتا تھا۔ سلیم کے گھر والے اسے یوں اچانک دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئے، پھر نہایت خوش دلی سے انہوں نے اس کا حال چال پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گرما گرم کھانا آ گیا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے کہ سلیم کا ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ سلیم نے بہت پیار سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میری چھوٹی بیٹی بیمار ہے، 2 دن سے اسپتال میں ہے، خرچہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ… یہ سنتے سلیم یکدم کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آئے میرے ساتھ۔ بعد میں سلیم کے بیٹے نے بتایا کہ بابا جان نے چاچا سلطان اور ان کی بیٹی کو اپنی گاڑی میں ایک دوسرے اور بہترین ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا ہے اور سارے خرچے اور واجبات بھی خود ادا کیے ہیں۔ شام کو عبداللہ نے دیکھا مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور سلیم اور اس کے دونوں بیٹے سب کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنے لگے تھے۔ مسجد میں کئی لوگوں نے اس کا تعارف پوچھا تو اس نے بتایا کہ سلیم اس کا پوتا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی نظر میں اس کے لیے احترام اور محبت نظر آنے لگے۔ سلیم صاحب تو جی اس محلے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو عشاء کے وقت بھی آپ کو مسجد کا سارا راستہ جگمگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ سلیم صاحب کی کوششوں سے ہی تو ہوا ہے۔ سٹریٹ لائٹس ایک عرصے سے خراب پڑی تھی، سلیم صاحب نے کوشش کر کے ٹھیک کروائی، جس سے سبھی کو بے حد آسانی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا اکثر اوقات پتہ نہیں چلتا ہم مسجد میں جا رہے ہیں یا کدھر جا رہے ہیں۔ ہاں جی، سلیم صاحب نے آج 14 اگست کی خوشی میں بریانی کی دیگ پکائی ہے اور محلے کے تمام غریبوں میں تقسیم کی ہے۔ میں سلیم کو ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ ایک دفعہ کاروبار میں ان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ سلیم چاہتا تو ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر نقصان سے بچ جاتا، لیکن اس نے اتنا بڑا نقصان برداشت کر لیا اور جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں ہی ہوتا ہے کہ وہ سیدھی بات کریں، صاف بات کریں۔ اچھا، آپ سلیم صاحب کے رشتہ دار ہیں بھائی، تو آپ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی دیندار ہیں، ہر مہینے اپنے گھر میں کسی عالم دین کا دھیان رکھواتے ہیں۔ بس جی، اب ایسے لوگ کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سلیم صاحب کے ایک دور پار کے غریب رشتہ دار تھے، جب تک فوت نہیں ہو گئے سلیم صاحب ان کا علاج کرواتے رہے اور اب بھی ہر مہینے باقاعدگی سے ان کے گھر راشن، کپڑے، کھانا وغیرہ ہر موقع پر بھجواتے رہتے ہیں۔ عبداللہ سنتا رہا، اس کو جو ایک بے چینی نے گھیرے رکھا تھا وہ یکدم ختم سی ہو گئی۔ اسے فخر سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے
اس کی اگلی نسل کو وطن اور وطن کے لوگوں کی محبت سے نوازا تھا۔ اس کو محسوس ہونے لگا مہاجرین کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جو جھوٹ اور رشوت کے کانٹوں نے وطن کو بدنما کر دیا تھا؟ کیا ہوا؟ جو غربت اور افلاس نے وطن میں گھر کر رکھا تھا؟ کیا ہوا؟ جو دہشت گردی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا؟ جب تک سلیم جیسے لوگ اس وطن میں موجود ہیں، مایوس اور بدگمانی کی راتوں میں امید کا چاند جگمگاتا رہے گا۔ میرے حالات کے مارے ہوئے لوگ، وطن 400 پھیلی فضائیں، بدگمانی، غربت و افلاس، بد امنی سے تم نومید مت ہونا۔ یہ جو قلب و نظر میں ٹوٹتی امید کے لرزاں دیے علام کے طوفان کو زد میں ہیں، انہیں بجھنے نہ تم دینا۔ وہیں عرض وطن ہے جہاں پر خون خود اپنے لہو سے فکر نو کے نام کو ایک تحریر لکھی تھی، نئی آزادی صبحوں کی حسین تقدیر لکھی تھی۔ فضاؤں میں ابھی بھی ان پرستارن ہر کے نعرہ تکبیر کی تاثیر باقی ہے، مگر ایک خواب جو دیکھا کئی بے چین آنکھوں نے، اب بھی اس خواب کی تعبیر ادھوری ہے۔ جیسے بندہ کچھ لکھتا ہے، اس تعبیر کی تکمیل باقی ہے۔ یہ دھرتی پھر ہمیں آواز دیتی ہے، واہ جی واہ! ہمیں اس گھر کی دیوار کو یوں مسمار ہونے سے بچانا ہے، مطلب تباہ و خراب ہونے سے، کہ خشت عزم سے اس کی فصیلوں کی نئی تعبیر باقی ہے۔ میرے پرچم کی پیشانی پہ اب بھی وقت کا تارا دمکتا ہے، ہمیں اس کو کبھی بھی سرنگوں ہونے نہیں دینا۔ میرے لکو کبھی نومید مت ہونا، مصائب کی شب و تاریخ سے ایک دن کبھی تو صبح نو کا آس کا سورج نکلنا ہے، کبھی تو وقت کی بے رحم موجوں کا ہمیں دھارا بدلنا ہے، تبھی تعمیر ملک و قوم کے اس خواب کو تعمیر کا اعزاز ملنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ جو ویڈیو آنے والی ہے بہت ہی کمال کی آنے والی ہے۔